پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا کمال کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ بظاہر تو یہ بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو ریوارڈ ہے، اگر اس پر توجہ دیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ مجھے بتائیے نا، محشر کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا۔ سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال کھلنے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، کتنی ڈیفیکلٹیز، کتنی مشکلیں ہوں گی، مگر وہ کون ہوگا جو اس دن ان تمام مشکلوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے سوا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اب ذرا غور کریں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے۔ عرفات کے میدان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ 25-30 لاکھ، 40 لاکھ۔ لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 25-30 لاکھ کہتے ہیں کس کو ہے؟ وہ تواڑی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہتے کس کو ہیں۔ اتنی پبلک، جدھر دیکھو سر ہی سر، ادھر جو ایک بار بندہ کھو جائے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ 25-30-40 لاکھ لوگوں کا یہ عالم ہے، تو محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو اس وقت دنیا میں بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ 7 ارب 90 کروڑ کے قریب تو دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے، تھوڑے دنوں میں یہ 8 ارب ہو جانی ہے۔ 8 ارب ابھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب اس میدان میں موجود ہوں گے۔ رش کتنا ہوگا، ہجوم کتنا ہوگا۔ اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہیں سب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں۔ ابھی اس ہال میں 1000-1500 شاید لوگ ہوں گے، کافی لوگ چاہ رہے ہیں آگے آنا، سب شاید مجھ سے مل بھی نہ پائیں۔ ایک بندے سے 1000 آدمی ملنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اربوں خربوں لوگ اگر نبی پاک کے قریب ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکے گے؟ اس کا مطلب قریب وہی ہو سکے گا جس کو آقا بلائیں گے۔ اب کس کو بلایا ہے سوچ لو۔ آقا فرماتے تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اب درود پڑھنا تو قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہو گیا۔ اتنے رش کے اندر میں کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر۔ اور جب قریب پہنچ گئے نا تو پتہ پھر مسئلہ کیا ہونا ہے، آسانی کیسے ہو جائے گی۔ بہت پیاس لگے گی، سنا ہے محشر کے دن، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ ارے جب باپ بھی نہیں پوچھے گا، وہ باپ جو آج بچوں کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ باپ پوچھے گا نہ ماں کام آئے گی۔ سنو میرے آقا اس دن کیا کریں گے؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف یعنی کرم وہاں فرماتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر محشر کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے، ڈیفیکلٹیز سے بچنا ہے، تو آقا کے قریب جانا ہے، اور آقا کے قریب جانا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو آج سارے اسلامی بھائی نیت کریں۔ اتنا سارا ٹائم ہم موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر فالتو میں، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے۔ یہ زندگی بیکار نہ گزاریے، پلیز اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے۔ ایک ایک سانس یہ اللہ کی نعمت ہے، جتنا ہو سکے عبادت میں، ذکر و درود میں، نیکی کے کاموں میں صرف کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں مختصراً ایک ایسا واقعہ آپ کو میں نے سنانا ہے کہ جو قرآنی واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سنانے کے میرے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو قرآن کا واقعہ سنیں گے، اس واقعے میں جو میسج ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے۔ اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے نا لوگ،
ہیں اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے، اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں پہلا کام، اور یہ دیکھتے ہیں کس کس کا میسج آیا ہے۔ جب تک ہمارے واٹس ایپ میسیجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا، کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے دوست کا، تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے، اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی، اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا، جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے، مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، اے ایمان والے۔ ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات ہوئی ہے، کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ یہ اللہ نے کیا فرمایا، مجھ سے کیا بات کی ہے؟ میری فیملی کا، میرے دوستوں کا، میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو، اس کا خیال ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں، پڑھیں قرآن کو، اتنا کچھ موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن پڑھنے کا ذہن بنے۔ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ قرآن، وہ دیکھیں نا، ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں، مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتہ چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا۔ تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے۔ تو آئیے نیت کر لیں، پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس، بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ، آپ پڑھنے والے تو بنے، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لیں اور اسے سیکھ لیں۔ اور اب آتے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ شہر تھا نینوا، جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے۔ آپ نے بہت ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے۔ تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، اب تم پر عذاب آئے گا، اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا۔ اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو، اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی۔ آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی، اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے، صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں، یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے۔ قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس کو ڈھونڈو۔ انہوں نے تلاش کیا، حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے۔ اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر قرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں، سب کے سب استغفار شروع کر دیا، گر گڑا کر رونے لگے۔ عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے، گر گڑاتے رہے۔ جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے، ایک دوسرے سے معافیاں مانگنے لگے، کسی کی حق تلفی کی تھی اس کا حق واپس لوٹا دیا۔ سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ، ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے، وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر، مخلصانہ گریہ وزاری پر، بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں، وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے۔ شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے، یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے
تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھیں، مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ ماجرا یہ ہوا، اللہ کے نبی تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے، آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، خود چلے گئے تھے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے، کوئی عذاب نہیں آیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں کیسے جاؤں؟ اب میں قوم میں جاؤں گا یہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے، کشتی میں بیٹھے۔ جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے۔ اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا۔ اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ ایک طرف قوم بچھڑ گئی، ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر۔ اور اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، ایک کال کوٹڑی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا، لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے، اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا۔ سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیسے زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا ہے۔ زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں۔ نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا۔ جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک۔ ایک گناہ میرے ماپیوں ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرا ماپیوں ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا، ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا، پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا۔ قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی
اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے؟ وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کرے۔ تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، سچی توبہ کر لیں۔ ہاں سچی توبہ کر لیں، اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ آپ معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا، اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تم نے روزی دینے والے کو ہی ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہیں اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں نا، پریشانی میں ہے، تو ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو میں روز یہاں سے کھانا مل جائے گا۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے۔ ایسے ہی ہونے لگا، وہ بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی بھی گئی، دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے۔ کہا بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ واپس آئیں اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں۔ جبریل امین آتے کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنوں چلے پاواں، یہ لیول آف توکل تھا نا۔ اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے، کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں۔ فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے۔ شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔
آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی؟ بھروسہ کرو اپنے مالک پر، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔ سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی۔ تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، اور ایک یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا۔ ہاں کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار زکوٰۃ دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے۔ ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں، قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے، یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عشق نے چھلانگ لگائی تھی، دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا ادھر۔ عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے، ایسا توکل نصیب ہو جائے، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے، عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا۔ اس کے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھنا، اور یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا۔ اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا، اتنی بڑی پرابلم آ گئی، ایسی بیماری، ایسی ڈیفیکلٹی، اتنی مشکل، میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، میری زندگی ختم۔ اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے، اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں، یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا پھر خودکشی کرتا ہے۔ ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ، ان کو لگتا ہے ختم اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ بے وقوفی ہے، یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی بیانات میں ایگزامپل دی ہے۔ آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر، اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں گی، کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا۔ کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے، ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا، بہت بڑی چیز ہو گئی۔ چونٹیاں رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی۔ اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا؟ راستہ کلیئر ہو گیا نا۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ یہ جواب تو دو۔ چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب۔ آپ نے سیب اٹھایا جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا۔ میری بات ذرا تسلی سے سننا، جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت، وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے۔ ارے میری عقل تھوڑی، میرا دل چھوٹا، میرے حوصلے تھوڑے، مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا، مجھے لگتا ہے مر گیا، مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا۔ ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ وہ تو حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا، 15 دن رہ گئے، اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی، یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے، بھروسہ چاہیے۔ یہاں بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے۔ یہ فارمولا ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا، اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں،
بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے۔ ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے۔ ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا، اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے، تیری حکمتوں کے انداز نرالے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔